جائیں تو ان کو اصل میں چلانے والے اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں، تو پھر ہمیں اکتفا کرنا پڑے گا آپ کی توجہ پر۔ ہاں، ایسوسیشن فار سینئر مسلم سٹیزنز بہت دن پہلے مجھ سے کہا کہ صاحب آپ اس کے رکن کیوں نہیں بنتے؟ میں نے کہا اللہ اللہ کرو بھائی۔ میں نے انہیں ایک شعر لکھ کے دیا تھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا جو ان کا لیٹر پیڈ ہے اس پر چھپوائیں گے کہ عزم کا لیٹر پیڈ میں چھپ رہا تھا کہ عزم کا کوہ گراں ہے ہم لوگ، عزم کا کوہ گراں ہے ہم لوگ، دل جواں ہے تو جواں ہے ہم لوگ۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ پھر تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اور جب یہ عمر ہو جاتی ہے تو پھر پریشان ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیا عمر کی بساط علم اپنے گاڑ دے، کیا عمر کی بساط علم اپنے گاڑ دے، کیا ذوف کی مجال کہ ہم کو بچھاڑ دے۔ تو صاحبان فکر، جب تک دل زندہ ہے، جب تک صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے اور فطرت ہمارے ساتھ ہے، ہم بھی انشاءاللہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے اس دنیا میں، اور عمر تو آتی ہے اور جاتی ہے۔ آج کی محفل کا افتتاح ہے جناب حمید شیخ صاحب کی تقریر سے، جو روح رواں ہیں اس ایسوسیشن کے۔ میں انہیں دعوت دیتا ہوں، تشریف لا رہے ہیں جناب حمید شیخ۔ معزز مہمان، شعراء کرام اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایسوسیشن کی جانب سے آپ سب حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں بہت ہی مختصر الفاظ میں اپنی سوسائٹی کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ ہماری سوسائٹی کا اصل مقصد بزرگ لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ اس میں دو مقاصد خاص طور پر ہیں، اول صحت اور دوسری تنہائی یعنی لونلینس۔ صحت کے لیے ہر سال 5 سے 6 تک ہم ایونٹس کرتے ہیں۔ اس میں ٹاکس ہوتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے صحت کے بارے میں، اور سیمینار ہوتے ہیں وہ بھی صحت کے بارے میں، اور دوسری فیسلٹی جو ہے بینیفٹس وغیرہ ہے اس کے بارے میں۔ تنہائی یعنی لونلینس کو کم کرنے کے لیے سال میں 4-5 سوشل فنکشن کرتے ہیں۔ اس میں دو عید ہوتی ہیں، ان کے عید ملن پارٹیاں ہوتی ہیں، اور پھر دوسرے گیٹ ٹوگیدر وغیرہ ہوتے ہیں۔ آج کا مشاعرہ ہو رہا ہے، وہ بھی ایک اس کی کڑی ہے۔ ہم لوگوں کو گھر سے نکلنے کی دعوت دیتے ہیں تاکہ وہ مشاعرے میں شرکت کر کے لطف اندوز ہو سکیں۔ الحمدللہ ہم 15 سال سے مشاعرے کا انعقاد کر رہے ہیں، جس میں سے ایک طرف لوگوں کی تنہائی میں کمی ہوتی ہے اور دوسری طرف اردو ادب کی خدمت ہے۔ میں مزید آپ لوگوں کی وقت نہیں چاہتا۔ اب میں سہیل صاحب ان کے روح رواں ہیں، ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اس کے بعد اپنی سوسائٹی کے بارے میں بتائیں۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام مہمانوں کا بہت دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جو اپنے قیمتی مصروفیت کے وقت میں سے چند لمحات نکال کر یہاں آئے ہیں تاکہ ہم جو اپنے غم کی فریاد سناتے ہیں لوگوں کو وہ آپ لوگ سن سکیں۔ یقینی طور پہ آپ لوگ محظوظ ہوں گے، بہت اچھے شعراء یہاں موجود ہیں، اور دیکھیں نا، یہ بھی بڑے کمال کی بات ہوتی ہے کہ اپنا غم بیان کریں اور لوگ واہ واہ کریں۔ تو یہ شاعروں کی کوشش ہے کہ
بزم سخن لندن کا کیا تعارف میں پیش کروں یا بزم سخن برطانیہ کا. اصل میں ہوا یہ کہ میں نے یہ دیکھا بہت عرصے سے میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ یہاں ہمارے بزرگوں نے ایک بہت اچھی بنیاد ہمیں فراہم کر دی ہے اور اب ہمارا کام تھا کہ ہم اس کام کو آگے لے کے بڑھیں. اور خاص کر کے جو ہم نے دیکھا کہ ایسوسیشن جو ہماری سینئر سٹیزن ہیں اسلامک سٹیزن والے, دوسرا اور بھی بہت سی تنظیمیں یہاں کام کر رہی ہیں اور ان کو جوڑنے کا کام جو ہمارے محترم استاد محترم جناب عقیل دانش صاحب کر رہے ہیں وہ ایک اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادب کی تاریخ جب بھی مرتب ہوگی برطانیہ کی تو عقیل دانش صاحب کا نام یقینی طور پہ سنہری لفظوں میں لکھا جائے گا. نوجوان نسل کو یہ مواقع فراہم کرنا, مطلب آج کل تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے اشعار میں مسئلے مسائل اور ہوتے بھی ہیں مسائل نکالتے ہیں کافی, لیکن انہوں نے یہ موقع فراہم کیا. تو بزم سخن نے سوچا کہ ہم کیوں نہ ان نوجوانوں کو دیکھیں. یہاں اردو کے حوالے سے یقیناً بہت سی تنظیمیں ہیں, کام بھی کر رہی ہوں گی, یقیناً کام ہو رہا ہے, اور ان بچوں کے حوالے سے جو یہاں پیدا ہوتے ہیں ان کا کام ہو رہا ہے. وہ ایک مسئلہ ہے, وہ اپنی جگہ ہے, اس پہ کام بھی ہونا چاہیے. لیکن ہم نے جو بیڑا اٹھایا وہ کچھ اور تھا. ہم نے یہ سوچا کہ ایسے بہت سے احباب جو پاکستان سے, ہندوستان سے, دوسری جگہوں سے یہاں آئے ہیں, خیال ہے ان کے پاس, سوچتے ہیں, الفاظ ہیں, شعر میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو انہیں کیوں نہ جوڑا جائے. تو بنیادی طور پہ بزم سخن مشتمل ہے ان نوجوانوں اور مجھ جیسے جوان اور باقی نوجوانوں پر کہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ کہنا ہے کی ضرورت ہو. اس پر جو ہمیں سپورٹ ملی خاص کر عقیل دانش صاحب کی, اور بہت زیادہ ہمیں مظفر احمد مظفر صاحب کی بہت زیادہ سپورٹ ہمیں ملی. ہمارے جتنے بھی یہاں بزرگ موجود ہیں یہ سب ہمیں انگلی پکڑ کے چلا رہے ہیں, ہمیں سکھا رہے ہیں, ہمیں بتا رہے ہیں شعر کیا ہوتا ہے, وزن کیا ہوتا ہے, قافیے کیا ہوتے ہیں, بہر کس کو کہتے ہیں. تو یہ سب ہمیں بزم سخن کے بینر تلے سے سیکھنے کو مل رہا ہے. پھر بزم سخن نے ایک پروگرام اسلام چینل اردو سے شروع کرا 1.5 سال تقریباً لگ بھگ پہلے. اسلام چینل 851 پہ وہ پروگرام آتا ہے ہر ہفتے. اس میں بھی ہم نے یہی کوشش کی کہ جو بھی احباب شعر کہتے ہیں, چاہے نوجوان ہو بزرگ ہو, ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہمارے جتنے بھی احباب اس میں شریک ہو سکے وہ آئے. الحمدللہ لگ بھگ تقریباً 90 میں اس کے پروگرام کر چکا ہوں اب تک, اور ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے وہ چل رہا ہے آپ تمام احباب کی محبت سے. لیکن اس میں چند لوگوں کا میں یقینی طور پہ, جیسے میں نے ابھی نام لیا عقیل دانش صاحب کا, مظفر صاحب کا, اور بھی بہت سے احباب ہیں. اب اس میں جو آج کے جو ہمارے خصوصی ہیں ان کی ایک بہت بڑی خصوصیت, بہرحال بہت سی خصوصیتیں ہیں ان کے اندر, لیکن ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہمارا جو پہلا بزم سخن کا مشاعرہ ہوا تھا آج سے لگ بھگ 2.5-3 سال پہلے کی بات ہے, اس کے پہلے مہمان خصوصی بھی یہی تھے. اور بہت انہوں نے محفل, اور ان کی اتنی بابرکت تھی, اتنا فیض انہوں نے ہمیں پہنچایا کہ آج بزم سخن کسی مقام پہ ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ ہمارے جو بزرگوں نے کہا تھا کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد, اور اس فلسفے کو لے کر وہ یہاں تک آئے. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم آگے بڑھائیں, اور اس سلسلے میں ہمیں آپ تمام احباب کی اسی طرح تعاون کی اور مہربانی کی اور شفاعت کی ضرورت ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میں آخر میں درخواست کروں گا, آج کے دور کے میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم سب سے بڑے جو منتظم مشاعرہ ہو سکتے ہیں, جو جتنے اچھے نظامت کر سکتے ہیں, 40 سال سے نظامت کا ان کو تجربہ ہے, ان کو علامہ اقبال ایوارڈ بھی دیا گیا ہے, اس کے علاوہ ان کو بہت سے ایوارڈز ملے ہیں, لیکن سب سے بڑا جو ایوارڈ ان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ یہ اردو کی خدمت کرتے ہیں. تو میں درخواست کروں گا میرے استاد محترم جناب عقیل دانش صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج کے پروگرام کی نظامت. صاحبان فکر نظر, آج کا مشاعرہ ہماری خوش قسمتی سے بین الاقوامی حیثیت حاصل کر گیا ہے. یہاں لوگ کینیا سے تشریف لائے ہیں, ہانگ کانگ سے تشریف لائے ہیں, پاکستان سے احباب آئے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی توجہ اور آپ کی محبت اور آپ کے ذوق سے دن رسائی میں یہ آج کی محفل یادگار محفل رہی. آج کی محفل کے صدر ایک ایسا نام انگلستان میں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا اردو کی خدمت کے لیے, جو شاعر ادبی فورم کے روح رواں ہیں. پچھلے کوئی 15-20 سال سے انہوں نے محفلیں سجا رکھی ہیں. اردو کا ہر سمت سے آگے بڑھانے کا جو سلسلہ ہے وہ ان کے علاقے میں
ان کے احباب کے ساتھ ان کی ذات پر منتشر ہوتا ہے. بہت اچھے شاعر ہیں, بہت اچھے ادیب ہیں, بہت اچھے ناقد ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اردو کے نام پر ان سے کسی بھی بات کو, کسی بھی کام کو کہا جائے تو یہ کبھی منع نہیں کرتے. اپنی تمام تر مسئولیت کے بعد آج لیڈ سے تشریف لائے ہیں جناب اشتیاق میر. میں ان سے صدارت کی درخواست کروں گا. تشریف لا رہے ہیں جناب اشتیاق میر.